السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منصور سر آپ کا اردو ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے اس کا عنوان ہے حمد۔ یہ محمد اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے۔ تو اس سبق میں ہم نے 4 باتیں پڑھنی ہیں، 4 چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ نمبر 1 کہ محمد اسماعیل میرٹھی کے مختصر سے حالات زندگی، مختصر سا ان کا تعارف، اور اس کے بعد حمد، نعت اور منقبت میں کیا فرق ہے وہ ہم جانیں گے۔ پھر مختصر سی تشریح، سبق کا مختصر سا خلاصہ، اور اس کے بعد جو اس سبق میں سوالات دیے گئے ہیں ان کو ہم حل کریں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلے محمد اسماعیل میرٹھی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محمد اسماعیل میرٹھی بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کی پیدائش 12 نومبر 1844 عیسوی میں ہوئی اور یہ میرٹھ میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے میرٹھی کہلاتے ہیں۔ ان کا شمار جدید اردو ادب کے ان اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے جن میں مولانا الطاف حسین حالی یا محمد حسین آزاد وغیرہ جیسے بڑے بڑے شعراء شامل ہیں۔ محمد اسماعیل میرٹھی ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ ان کا شمار جدید نظم یعنی دور حاضر میں جو نظم میں تجربات کیے گئے کہ نظم میں کیا اصول اور قواعد ہونی چاہیے اور نظم کس انداز کی لکھنی چاہیے، تو اس معاملے میں جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، جن لوگوں نے تجربات کیے، ان میں محمد اسماعیل میرٹھی کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو ان کا شمار جدید نظم کے حیاتی تجربوں کے بنیاد گزاروں میں ہوتا ہے۔ محمد اسماعیل میرٹھی نے بہت سی نظمیں بچوں سے متعلق لکھی ہیں، اس وجہ سے ان کو بچوں کا شاعر بھی کہتے ہیں۔ اور ہمارا جو یہ سبق ہے حمد، یہ بھی محمد اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے۔ تو یہ کچھ باتیں محمد اسماعیل میرٹھی سے متعلق تھی۔ اب آئیے ذرا اپنے سبق کی طرف جس کا عنوان حمد ہے۔ تو بیٹا یاد رکھیں، حمد کے لغوی معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا۔ اصطلاح شاعری میں جب ہم لفظ حمد بولتے ہیں تو حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کیا جائے۔ حمد، نعت اور منقبت یہ 3 الفاظ اردو ادب میں استعمال ہوتے اور شاعری میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اصطلاح شاعری میں ان تینوں کا الگ الگ مطلب ہے۔ حمد ہم صرف اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ نعت کا لغوی معنی بھی ہوتا ہے توصیف بیان کرنا، وصف بیان کرنا، تعریف کرنا، اور حمد کے معنی بھی ہوتے ہیں تعریف کرنے کے۔ اور نعت کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں اصطلاح شاعری میں تو نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ اور اگر شاعری میں کسی عظیم ہستی، کسی بڑے بزرگ وغیرہ کی تعریف، کسی صحابی کی تعریف کی جائے تو اسے نہ حمد کہتے ہیں نہ نعت کہتے ہیں، بلکہ اس کو ہم منقبت کہتے ہیں۔ تو تینوں الفاظ کے الگ الگ معنی ہیں۔ حمد وہ نظم جس میں اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، اور نعت وہ نظم جس میں اللہ کے نبی کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، اور منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہم کسی عظیم ہستی کا تذکرہ کریں شاعری کے ذریعے سے، اس کی تعریف اور توصیف بیان کریں، کسی بزرگ وغیرہ کے
حالات اور واقعات کو بیان کریں، ان کی زندگی کو بیان کریں، اور خاص طور پر وہ اشعار جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہو یا کی جائے، اس کو ہم منقبت کہتے ہیں۔ تو یہ نظم محمد اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی جو ہم نے سبق پڑھنا ہے کہ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، بن مانگے دینے والے عرش و قرآن والے، گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے، بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے۔ یوم جزا کا مالک خالق ہمارا تو ہے، سجدے ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جستجو ہے، امداد تجھ سے چاہیں سب کا سہارا تو ہے، تیری ہی بارگاہ میں بس ایک آرزو ہے، رستہ دکھا دے سیدھا او آسمان والے۔ وہ راستہ دکھا تو پروردگار عالم، جس پر چلا کیے ہیں پرہیزگار عالم، نعمت تھی جن کو ملتی تجھ سے نگار عالم، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم، تیری نظر میں ٹھہرے جو عز و شان والے، معتوب ہیں جو تیرے اے خالق یگانہ، گمراہ ہوئے جو تجھ سے اے صاحب زمانہ، ہم عاجزوں کو یا رب ان کی نہ راہ چلانا، کر رحم اب تو اتنا اے زور ناتوانا، مقبول یہ دعا ہو اے آسمان والے۔ یہ حمد ہے محمد اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی۔ 4 بند اس نظم میں ہے، تو ہم ہر ایک بند کا آپ کو خلاصہ بتائیں گے۔ سب سے پہلا بند دیکھیے، حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے۔ اس بند میں سب سے پہلے آپ ذہن میں ایک اور چیز رکھیے بیٹا، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور ثنا کا معنی بھی ہوتا ہے تعریف کرنا، لغوی معنی ان دونوں کے ہی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ دونوں الفاظ جو ہیں ان کو ہم مترادف کہتے ہیں۔ مترادف کیا ہوتا ہے یہ لکھ کے رکھیں، 2 مختلف الفاظ جب ہم ایک معنی میں استعمال کریں، 2 مختلف الفاظ جب ایک معنی میں استعمال کیے جائیں تو ان کو مترادف کہتے ہیں، جیسے حمد و ثنا۔ تو یہ 2 مترادف الفاظ ہیں، مترادفات۔ یہ پوری نظم سورہ فاتحہ کا منظوم ترجمہ ہے، قرآن پاک کی پہلی سورت، اس میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا گیا، اس کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ اس میں ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں برے لوگوں کے راستے پہ چلنے کی۔ انہی 4 باتوں کا تذکرہ محمد اسماعیل میرٹھی نے اس نظم میں کیا۔ تو یہ نظم مان لیجئے سورہ فاتحہ کا ایک منظوم ترجمہ ہے۔ چنانچہ پہلا بند دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی، اس کی بزرگی اور اس کی قدرت کو بیان کیا گیا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر 2 عالم دونوں جہان والے، کہ اے زمین و آسمان کے مالک۔ کون و مکان کا معنی ہو گیا 2 جہاں، زمین و آسمان۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اے رب ہر 2 عالم، اے عالمین کے رب، اے عالم کو پالنے والے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اے دونوں جہانوں کے مالک، اے زمین و آسمان والے، اے عالمین کے رب، تمام تعریفوں کا مستحق تو ہی ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یہی ہم قرآن پاک کی پہلی سورت میں کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ بن مانگے دینے والے عرش و قرآن والے، گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے۔ آن بان کہتے ہیں شان و شوکت کو۔ تو شاعر فرماتے ہیں، اے عرش و قرآن کے مالک، اے بغیر مانگے دینے والے، بغیر مانگے عطا کرنے والے، سبھی عزت والے، سبھی شان و شوکت والے تیرے در پہ گرتے ہیں، تیرے در پہ سجدہ کرتے ہیں۔ بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے، بلا شبہ
تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اور یہ مہربانی رحمت تمہاری نشانی ہے۔ یہ ہم قرآن میں کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ تو حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے سے رحمت نشان والے تک، یہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین سے الرحمن الرحیم تک کا ترجمہ۔ پھر سے اس کی تشریح ذرا سنیے۔ حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، بن مانگے دینے والے عرش و قرآن والے، گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے، بے شک رحیم ہے تو رحمت نشان والے۔ اے زمین و شاعر محمد اسماعیل میٹھی فرماتے ہیں، اے زمین و آسماں کے مالک، اے دونوں جہاں کے پالنے والے، اے عرش و قرآن کے مالک، بغیر مانگے دینے والے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام تعریفوں کا مستحق تو ہی ہے، سبھی شان و شوکت والے، سبھی عزت والے تیرے در پہ جھکتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بے شک تو رحیم ہے اور یہ مہربانی تمہاری نشانی ہے۔ آگے ہم قرآن میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک۔ اسی کا تذکرہ اب دیکھیں ذرا دوسرے بند میں شاعر نے کیا، یوم جزا کا مالک خالق ہمارا تو ہے۔ یوم جزا کا معنی ہوتا ہے بدلے کا دن، جزا بمانا بدلہ، یوم بمانا دن، تو یوم جزا کا معنی ہو گیا بدلے کا دن۔ یہاں مراد اس سے ہے قیامت کا دن۔ اے بدلے کے دن کے مالک، یوم جزا کا مالک، اے قیامت کے دن کے مالک، خالق ہمارا تو ہے، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ تیری تلاش میں ہم تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سجدے ہیں تجھ کو کرتے، تیری ہی جستجو ہے کہ تیری تلاش میں، تیری جستجو میں ہم تمہارے سامنے گرتے ہیں، تمہارے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ امداد تجھ سے چاہیں سب کا سہارا تو ہے، تیری ہی بارگاہ میں بس ایک آرزو ہے، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ تو ہی سب کا سہارا ہے، تو ہی سب کی مدد کرنے والا ہے، اور تیری بارگاہ میں ہم ایک آرزو لے کے آئے ہیں۔ کیا آرزو ہے؟ رستہ دکھا دے سیدھا او آسمان والے، اے آسمان کے مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں ہم آگے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو شاعر نے بھی اب پہلے کہا رستہ دکھا دے سیدھا او آسمان والے، اے آسمان کے مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اس سیدھے راستے کی شاعر تشریح کر رہا ہے، سیدھا راستہ ہم کس کو کہیں؟ تو قرآن نے بتا دیا سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پر متقی اور پرہیزگار لوگ چلے، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کی بارش کی، جو دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو شاعر نے تشریح کر کے بتایا کہ وہ راستہ دکھا دو پروردگار عالم، اے عالمین کے پالنے والے، وہ راستہ دکھا جس پر چلا کے ہیں پرہیزگار عالم، جس پر تمہارے نیک بندے متقی بندے چلے۔ نعمت تھی جن کو ملتی تجھ سے نگار عالم، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم، کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو تمہارے راستے پہ چلے، جو متقی اور پرہیزگار بنے، جن کو تمہاری بارگاہ سے انعام و اکرام کی بارش ہوئی، عزت ملی، اور جن کا نام پوری دنیا میں زندہ رہا، اور جن کا نام ہم ابھی بھی عزت اور عقیدت کی نگاہ سے لیتے ہیں تیری نظر میں بھی، جو عزت اور شان والے ٹھہرے، اور وہ لوگ ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، اور وہ کون ہے اس کو قرآن نے خود ہی بیان کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ تو شاعر بھی خدا سے مانگتا ہے کہ انہی لوگوں کے راستے پہ ہم کو بھی چلا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ ہوئے، تیری رحمت سے دور ہوئے، اور تیرا عذاب اور تیرا غصہ ان پہ نازل ہوا۔ چنانچہ اب دیکھیے آخری بند میں، چوتھا بند جو اس کا ہے، معتوب ہیں جو تیرے اے خالق یگانہ۔ معتوب کا معنی ہوتا ہے جن پر عتاب نازل کیا گیا، جو مغضوب ٹھہرے، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ تو فرمایا معتوب ہیں جو تیرے اے خالق یگانہ، اے اکیلے پیدا کرنے والے، جو تمہارے نافرمان بندے ہیں، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ اے زمانے کے مالک،
جو تیرے راستے سے بھٹک گئے، جو گمراہ ہوئے، ہم بے سہاروں کو، ہم عاجزوں کو یا رب ان کی نہ راہ چلانا، ہم بے سہاروں کو ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ کر رحم اب تو اتنا اے زور ناتوانا، اے کمزوروں کو طاقت بخشنے والے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم بے سہاروں کو گمراہ نہ کر، ہمیں ان گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا، اے آسمان والے ہماری یہ دعا قبول فرما۔ تو مختصر طور پر شاعر نے یہ جو نظم لکھی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کا منظوم ترجمہ ہے، اور اس میں 4 باتوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ہے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، اور یہ تصور ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، بدلہ ملنا ہے، اچھا نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ ملے گا اور برے لوگوں کو سزا ملے گی، کہ یوم جزا کا مالک یوم جزا آنے والا ہے، اس کا تذکرہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہماری مدد فرما، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ پھر سیدھے راستے کی تھوڑی سی تشریح کی، کون ہے سیدھا راستہ؟ کہ وہ راستہ دکھا جس پر تمہارے نیک اور متقی پرہیزگار بندے چلے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے اور تیرا غصہ اور تیرا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ اور آخر میں شاعر نے خدا سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، میں نے یہ جو دعا تمہاری بارگاہ میں کی ہے اسے قبولیت عطا فرما۔ تو بیٹا اس میں جو الفاظ منائے وہ کون و مکان جیسے ہے، زمین و آسمان کا مالک، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، آن بان کا معنی ہوتا ہے شان و شوکت، رحیم کا معنی ہے مہربان، یوم جزا کا معنی ہو گیا بدلے کا دن، اور مراد اس سے ہے قیامت کا دن، جستجو کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، معتوب کا معنی ہو گیا عذاب نازل ہونا، وہ لوگ جن پہ عذاب نازل ہوا، اور عز و شان کا معنی ہوتا ہے عزت والے، زور ناتوانا کا مطلب ہوتا ہے کمزوروں کو طاقت دینے والے اللہ۔ اب آئیے اس کے سوالات جوابات جو اس میں دیے گئے ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ شاعر خدا سے کیا مانگتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر خدا سے نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی اور برے لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا مانگتا ہے۔ شاعر خدا سے نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی اور برے لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا مانگتا ہے۔ دوسرا سوال، خدا کی نظر میں کون سے لوگ شان و شوکت والے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، خدا کی نظر میں متقی اور پرہیزگار لوگ شان و شوکت والے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں صحیح کام کیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی، ان کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، تو وہی لوگ شان و شوکت والے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ شاعر کس سے مدد مانگتا ہے؟ تو جواب ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ نظم کے آخری مصرعے میں شاعر نے کیا دعا مانگی؟ تو اس کا جواب، نظم کے آخری مصرعے میں شاعر نے اپنی دعا کے قبول ہونے کی دعا مانگی ہے، جیسے کہ مقبول یہ دعا ہو اے آسمان والے۔ آگے ہے، خالی جگہیں پر کیجئے، گرتے ہیں تیرے در پر سب آن بان والے، امداد تجھ سے چاہیں سب کا سہارا تو ہے، اور نام جن کا اب تک ہے یادگار عالم۔ اور پھر چوتھا پارٹ ہے کہ ہم عاجزوں کو یا رب ان کی نہ راہ چلانا۔ تو اب مختصر، حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، اور منقبت جس میں کسی بزرگ وغیرہ کی تعریف بیان کی جائے اس نظم کو منقبت کہتے ہیں۔ یہ حمد محمد اسماعیل میرٹھی کی لکھی ہوئی ہے جو سورہ فاتحہ کا منظوم ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا گیا، قیامت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی، اور اللہ تعالیٰ سے برے راستے سے بچنے کی دعا مانگی گئی ہے۔